بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ شاداب وادی، حسین کوہسار اور دلکش مناظر کے لیے بلخ کا شہر دنیا میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے اور شہر کی رونق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک قافلہ اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین نوجوان تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ بے پناہ دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال اور اداس آنکھیں۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکنوں کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن وہ نوجوان بلخ کے خوشگوار شام و سحر سے کچھ اس قدر متاثر ہوا کہ یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اس نے کٹیا بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین فقیر سمجھ کر کبھی اس کو کچھ نہ کہتے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج کی آخری کرنیں بلند کوہساروں پر جھلملا رہی تھیں۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے وہ اپنی کٹیا سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آواز اس کے کان میں آئی۔ کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا، یہ کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ اسے کہو واپس لوٹ جائے۔ اسے نہیں معلوم کہ آج بلخ کی شہزادی باغ کی سیر کو یہاں آئی ہیں؟ ملازمین کی گفتگو سن کر پلٹ کر دیکھا تو ایک ہی جلوے نے دل و دماغ کا کام تمام ہو گیا۔ گویا کوئی شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آنے واحد میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ تلواروں کی کاٹ فولاد کے ڈھالوں پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشمے سحر تراز کا ایک ہی تیر نمے کش پوری ہستی کو گھائل کرنے کو کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر مکمل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل کو تھامے وہاں سے نکلا اور کٹیا میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ دل و دماغ کا سکون تو اڑ ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ اضطراب شوق بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ ایک زخمی پنچھی کی طرح فقیر کی بے فکر زندگی ایک دردناک عذاب کا شکار ہو گئی۔ کبھی مکمل سکوت، کبھی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مناجاتے سحر آگاہی، ویرانے سے انس، تنہائی سے پیار۔ بے یک وقت زندگی کا عجب حال ہو کر رہ گیا۔ اسی عالم قرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک مخصوص حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا۔ اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر ایک فریاد لے کر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اجازت ملنے پر فقیر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ دیگر مقدمات سے فارغ ہونے کے بعد شاہی خطیب اس فقیر کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے دربار میں حاضر ہونے کا مقصد دریافت کیا۔ فقیر نے جواب دیا، میں اپنی عرضداشت مجمع عام میں پیش نہیں کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ دربار برخاست ہونے کے بعد فقیر کو طلب کیا گیا اور اپنی عرض پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر دربار سلطان میں حاضر ہوا ہوں، فقیر نے نہایت جرأت سے جواب دیا۔ فقیر کی زبان سے ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب سے وزیر کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکلنے لگیں۔ بھرپور برہمی کے انداز میں کانپتے ہوئے وزیر بولا، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ شاہی آداب میں توہین آمیز جسارت ہے؟ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، بلکہ اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اس لیے اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اسے کہہ دیا جائے کہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے کے بعد آ جائے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لیے فقیر دربار شاہی سے رخصت ہوا
دل ابتلا کے لیے 1 ہفتے کی مہلت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے دن کٹے۔ اس دوران بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کرنے کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے، یا پھر کوئی ایسی کڑی آزمائش رکھی جائے جس کو پورا کرنا فقیر کے لیے ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر شاہی دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ فقیر کو بٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے بے شمار نامور اور عظیم لوگوں کے رشتے آ چکے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ اگر تم ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں امید کی ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے خودی کے عالم میں بول اٹھا، میں حاضر ہوں، فرمایا جائے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں یہ شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر بولا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا مطلوب ہے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں۔ اس شرط کی تکمیل ناممکن حد تک مشکل ہے، لیکن تم اپنی قسمت آزما سکتے ہو۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا مغرب میں سیاہ رنگ کے برفیلے پہاڑوں کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اگر تم وہ ہیرا ڈھونڈ لاؤ تو شہزادی کے ساتھ شادی کے اہل قرار پاؤ گے۔ فقیر وزیر کی ساری بات سن کر دربار سے نکلا اور اپنی کٹیا چلا آیا۔ وزیر کی باتوں پر سوچ بچار کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، سارا عالم خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پیشانی زمین پر ٹیکے ہچکیوں اور سسکیوں میں وہ اپنے رب سے ہم کلام تھا۔ اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے۔ اے مجبور بندوں کی آخری امید گاہ، اے بے کسوں کا ہاتھ تھامنے والے، مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سائے میں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ میری بھیگی پلکوں اور رستے ہوئے دل کے زخموں پر رحم فرما دے۔ اور اپنے رب کے حضور اپنا درد رکھا تو جیسے دل بے قرار کو قرار آ گیا، اور صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر امید اور یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت عالم کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ دل میں ایک عزم لیے فقیر اٹھا، کاندھے پر تیشہ اور ہاتھ میں مضبوط ڈنڈا لیے آبادی سے باہر نکل آیا۔ ہیرے کی تلاش میں شب و روز چلتا رہا، منظر کا کوئی عطا پتہ نہ تھا، بس دل کے یقین پر وہ چلتا جا رہا تھا۔ اللہ کی زمین پر ایک سیاہ رنگ کا ہیرا ڈھونڈنا مطلوب تھا۔ چلتے چلتے وہ کوہساروں کی ایک وادی میں جا پہنچا۔ یہاں رات کا پہر تھا اور ہر طرف بھیانک تاریک اور اندوہناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سر بفلک پہاڑوں کی قطاریں راستہ روکے کھڑی تھیں۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھریلی چٹان پر بیٹھ گیا۔ برفانی درندوں کی آوازیں اندھیرے میں گونج رہی تھیں۔ زندگی خطرے میں گھری تھی، لیکن اللہ کی کارسازی پر اس کے دل کا یقین پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزری، جب اجالا طلوع ہوتے اس کی آنکھ لگی، کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا۔ آنکھ کھلی تو ایک باریش بزرگ کو اپنے سامنے پایا۔ وہ کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو اس کے دہانے پر موجود کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بڑی چٹان ٹوٹ کر نیچے گری ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور اس چٹان کو کاٹ کر اپنے اندر داخل ہونے کا راستہ بناؤ، ورنہ اگر دوبارہ برف باری شروع ہو گئی تو تمہیں کالے پہاڑ کی کوہ میں جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ فقیر یہ سن کر گھبرا کر اٹھا اور واپس مڑا جہاں سے یہ کوہسار وادی شروع ہو رہی تھی، اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹکڑا پہاڑ کی سربلند چٹان سے نیچے گرا ہوا ہے، جس سے کالے پہاڑ کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن اب یہ برفانی تودہ اس کے پہاڑ کے اندر داخل ہونے کی راہ میں حائل رکاوٹ تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور سارا دن وقفے وقفے سے تیشہ چلاتا رہا، لیکن اتنی محنت کے باوجود گزرنے کے مطابق راستہ نہ بن سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقیر نے ہمت نہ ہاری اور پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا۔ برفانی چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور فقیر کو چٹان کی کوہ میں سیاہ رنگ کا ہیرا دمکتا ہوا دکھائی دیا۔ فقیر نے مزید کھدائی کی اور وہ چمکتا ہوا سیاہ رنگ کا نگینہ اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ اس کے اندر سے نکلتی ہوئی کرن نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ فقیر کا دل جھوم اٹھا، اسے یقین آ گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ دل میں حیرت انگیز خوشی لیے وہ بلخ کی جانب چل پڑا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ بلخ پہنچ گیا اور اگلی صبح
بلخ کے شاہی دربار میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ وزیر نے اسے دیکھتے ہی برہمی سے بولا، تم پھر آ گئے؟ حالانکہ اس دن تمہیں یہ سب سمجھا دیا تھا، شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر فقیر بولا، برہم ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی باتیں بھی یاد ہیں اور آپ کی بیان کی ہوئی شرط بھی، اور میں اپنا وعدہ پورا کر کے ہی یہاں آیا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے فقیر نے کالے رنگ کا چمکتا دمکتا ہیرا نکال کر بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایسا بے مثل ہیرا دیکھ کر سب اہل دربار دنگ رہ گئے۔ بادشاہ خود حیرت زدہ تھا۔ پھر فقیر نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ اسے یقین تھا کہ گوہر نایاب کے حصول کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن وزیر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کیا ہے، لیکن ایک شرط مزید ہے جسے اگر تم نے پورا کر دیا تو تمہاری درخواست قطعاً پوری کی جائے گی۔ یہ در حقیقت تمہاری آخری آزمائش ہے۔ توقع کے برعکس وزیر کا رویہ اور جواب سن کر فقیر کے دل و دماغ کی دنیا ہی بکھر گئی۔ ایک لمحے میں دل کے امنگوں کا خون ہو گیا، لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں عاشق کی آزمائش نہ ہو۔ ہمت ہارنا راہ عشق کے مسافر کا شیوا نہیں ہوتا۔ فقیر نے اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے نئی شرط بارے دریافت کیا۔ وزیر گویا ہوا، شہزادی کے کانوں کے آویزوں کے لیے 2 بڑے سائز کے سفید سچے موتی درکار ہیں جو اپنی رنگت اور چمک میں اپنی مثال آپ ہوں۔ فقیر یہ سن کر کچھ تذبذب کا شکار ضرور ہوا تھا، لیکن مایوس نہیں تھا۔ وہ رات ایک بار پھر اپنے رب کے ساتھ مناجات اور گریہ وزاری میں کٹی۔ اگلی صبح ایک بار پھر وہ اللہ کا نام لے کر عشق کی اگلی آزمائش کی تلاش میں نکل پڑا۔ لگاتار سفر کے بعد بالآخر ایک سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی آزمائش بھی کیا آزمائش ہوتی ہے، اپنے تئیں اس نے طے کر لیا تھا گویا آج وہ سمندر کو اپنے ہاتھوں سے خشک کر کے دم لے گا اور چمکنے والے سفید موتیوں کا سراغ لگا لے گا، اور اس یقین کو غلبہ کے زیر اثر اس نے سمندر کا پانی دوسری طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون میں کئی دن گزر گئے، اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو پہاڑ کی طرح سر اٹھائی ہوئی موجوں کا وہی عالم تھا۔ لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کے کہ اتنی کھلی ناکامی کے باوجود سمندر پر قابو پانے کا جنون ذرا بھی متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل مشقت سے اس کا سارا بدن شل ہو چکا تھا۔ سمندر کی بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا، اور اتنے عرصے کے بعد اس نے تھک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی جو پل بھر میں بارگاہ الہی میں قبولیت اختیار کر گئی، اور سمندر میں موجوں کا ایک ریلا چمکتے ہوئے سفید موتیوں کا ڈھیر ساحل پر ڈال کر واپس لوٹ گیا۔ سجدہ شکر سے لبریز پیشانی بارگاہ الہی میں ڈھیر ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گری پر وہ نازا تھا۔ اب مجازی حقیقی کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد اس نے موتیوں کا ڈھیر اپنے دامن میں سمیٹا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ آج مقدموں کے بل پر نہیں، گویا ہوا کے دوش پر چل رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی دربار میں حاضر ہوا اور بھرے دربار میں بادشاہ کے پایا تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ تڑپتی آنکھوں سے دیکھنے والوں کی آنکھیں جگمگاہٹ سے چکا چوند ہو گئیں۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم تھا۔ اب سب شرائط پوری ہو چکی تھیں، اور نہایت بے تابی کے ساتھ مژدہ جاں فراں کا انتظار کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا اور اس کی شاداب طبیعت کا خون کرتے ہوئے بولا، اگرچہ تم نے تمام شرائط پوری کر دی، لیکن ذرا غور کرو، ایک گمنام فقیر اور معزز شہزادی کے مابین کتنا فرق ہے۔ اس لیے اپنے ذوق جنوں سے دستبرداری ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیر کی مانند فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی زد سے بچا بچا کر رکھا تھا، اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا۔ یک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں کنیز نے آ کر یہ خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا، اور اس اچانک افتاد پر ہر جانب صف ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی مانند آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی، اور سارا شہر سوگ کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔
اس قیامت خیز واقعے پر مملکت میں سوگ کی ایک فضا چھائی تھی، لیکن فقیر کا چہرہ ہر طرح کی کیفیت سے عاری تھا۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت اور خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے وسط میں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں شہزادی کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوتے شہزادی کو شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کہ ناز و ادا اور جمال و زیبائش گل رانہ آج من و مٹی کے نیچے دب گئی تھی۔ یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، بلکہ شہزادی کے ساتھ بے شمار امیدوں کی موت ہو گئی۔ سارا شہر سوگ کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا اور تنہا فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک بیک سناٹے کی خاموشی میں تیشہ لیے اٹھا اور سیدھا شاہی قبرستان جا پہنچا۔ آستینے چڑھاتے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے کا مصمم ارادہ بنائے ہوئے تھا۔ اپنے جنون پر یقین کے سہارے آج اس نے بارگاہ الہی سے اپنے مقصد کو پانا تھا۔ اس نے شہزادی کے قبر سے مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ چونکہ مٹی تازہ تھی اس لیے جلد ہی میت تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی کفن کا پردہ ہٹایا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا اور ہمت کرتے ہوئے قبر میں اتر گیا اور لاش کو قبر سے باہر نکال کر کاندھے پر رکھا اور تیز تیز جھاڑیوں اور ویرانوں سے گزرتا ہوا اپنی کٹیا چلا آیا۔ نعش کو نہایت احترام کے ساتھ کٹیا کے کونے میں لٹا دیا۔ اب یہ فقیر ٹھنڈی لاش میں زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف حسرت سے اپنی عرضداشت پیش کر رہا تھا۔ آنسوؤں میں ڈوبی نہایت باادب دعا جیسے عرش سے ٹکرائی۔ اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنے والا اپنی وضع قطع سے کوئی طبیب معلوم ہوتا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، وقت کی قیمتی مہلت ضائع مت کرو۔ زندگی کی واپسی کی امید ہر لمحے کم ہو رہی ہے۔ شہزادی کی موت نہیں ہوئی بلکہ اس پر سکتے کی کیفیت طاری ہے۔ زنبیل سے دعا کی ایک شیشی فقیر کو دیتے ہوئے کہا، وقت کم ہے، جلدی سے شہزادی کے طلبوں کی اس تیل سے مالش کرنے میں میرے ملازم کی مدد کرو۔ اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم دیدنی تھا۔ ادھر انہوں نے شہزادی کے طلبوں کی مالش شروع کی، ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحوں بعد شہزادی کے بے جان جسم میں ایک معمولی سی حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر اس کرشمہ حیرت پر حیران بھی تھا اور بے پناہ خوش بھی۔ طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ شہزادی کو ایک چھینک آئی اور اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے بولی، میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور میں کہاں ہوں؟ فوراً مجھے بتاؤ، میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے، آپ اس وقت ایک محفوظ جگہ پر ہیں۔ اور اس کے بعد تفصیلاً اول تا آخر سارا واقعہ شہزادی کے گوش گزار دیا۔ فقیر بولتا رہا اور شہزادی حیرت زدہ اس کی بات سنتی رہی۔ سارا واقعہ سننے کے بعد شہزادی کو عشق سعادت کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ لجائی ہوئی آواز میں بامشکل تمام شہزادی کے منہ سے یہ الفاظ نکل سکے، پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ میرے خیال میں تو ماحول کو ایک لمحے کے لیے بھی نامحرم رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب سے دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں نم تھیں اور بار بار زبان سے یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان بندہ نوازی پر میں قربان، سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے اور مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی کو ترک کر کے غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہ آیا۔ کئی سال گزر گئے مگر شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کبھی پردہ نہیں اٹھایا۔ فقیر کی جھونپڑی سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے وہ زیادہ تر لوگوں سے دور رہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد
شاہی محل میں سوگ اور غم کی کیفیت مستقل طور پر طاری ہو چکی تھی۔ لاڈلی بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند ہو چکی تھی۔ وہ زندہ تو تھا، لیکن زندگی کی تمام رونقیں بیٹی کے ساتھ ہی گویا دفن ہو چکی تھیں۔ اب کہ وہ چہل پہل تھی اور نہ ہی وہ شاہانہ کروفر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی اور دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ بادشاہ مملکت میں مدرسوں کی تعمیر اور مساجد کے قیام کے خصوصی اہتمام میں مصروف ہو گیا۔ ہفتے میں ایک دن تعلیمی اور مذہبی اداروں کے معائنہ کے لیے مخصوص تھا۔ ایسے ہی ایک مکتب کی سالانہ تقریب کا موقع تھا۔ مکتب کے بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کا استقبال کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ مکتب میں داخل ہوا، سب بچوں نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل بار بار اسی کو دیکھنے کو مچلنے لگا۔ اس بچے میں ایسا کیا تھا کہ بادشاہ لا محالہ اسی کو اپنی نظر میں مقید کیے ہوئے تھا۔ بالآخر بچے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور معلم سے اس کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ ایسا دلکش چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، یہ کسی ارجمند باپ کے چمن کا پھول ہے۔ معلم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ بچہ چند دن پہلے ہی مدرسے میں داخل ہوا ہے۔ اس کا باپ اسے یہاں داخل کروا کر گیا ہے، جو بظاہر ایک مسکین آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بادشاہ ابھی تک اس بچے کے چہرے کی تابناکی میں ایسا کھویا تھا کہ جاتے ہوئے معلم کو ہدایت کر دی کہ اس بچے کے والد سے کہنا کہ اس بچے کے ہمراہ دربار میں آئے۔ شام میں جب بچے کا والد اسے لینے مدرسے پہنچا تو معلم نے اسے بادشاہ کا پیغام دیتے ہوئے ہدایت کی کہ صبح ہی بچے کو لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں چلے جائیں۔ فقیر نے گھر جا کر اس بات کا تذکرہ جب شہزادی کے ساتھ کیا تو یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رہ رہ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ شاید مشیت الہی اب اس گمشدہ راز کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا۔ اگلے ہی دن بچے کو صاف ستھرے لباس میں والد کے ہمراہ بادشاہ کے دربار روانہ کر دیا۔ پیدائش حسن کی رونق کیا کم تھی کہ ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو ساتھ لیے جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سب کی نگاہیں بچے کی جانب اٹھ گئیں۔ چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خداداد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود تھا۔ خود بادشاہ کے جذبہ شوق کا یہ عجیب عالم تھا۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی اور رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی مرتبہ بادشاہ بچے کو لیے حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ نے بادشاہ کی آمد کا سنا تو دوڑتی ہوئی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ کے ہمراہ ایک مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ بھی حیران ہو گئی۔ بار بار اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی اور چہرے کے خد و خال ہو بہو ہماری مرحوم شہزادی کی طرح ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو مجھے یہ بچہ دلا دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کچھ بھی ہو کوئی بھی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبراً اسے چھین لینا انسانیت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں ممتا کی ماری ہوئی خود بھی گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی اس سے علیحدہ کر دیا جائے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں۔ بادشاہ نے پوچھتی ہوئی نگاہوں سے ملکہ کی طرف دیکھا تو ملکہ بولی، کیوں نہ اس کے ماں باپ کو بھی محل میں رہنے کی اجازت دے دی جائے، یوں ہماری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، اور ایک فقیر کے گھرانے کے معراج آخر اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے بالکل درست ہے۔ محل کے حرم سرا سے واپس آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر سے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے لیے اگر میں گوارہ بھی کر لوں تو اس کی ماں ہرگز یہ سب برداشت نہیں کرے گی، وہ غریب تو بے موت مر جائے گی۔ میں بچے کی ماں سے بچے کو علیحدہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر محل کے گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ رہے گا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہے گی۔ فقیر بولا، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا کہ میری بیوی اس بات پر راضی ہوگی یا نہیں، کیونکہ مسکینوں کو شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی فکر مت کرو، ملکہ جیسے بھی ہو تمہاری اہلیہ کو راضی کر لے گی۔ محل کے عقبی دروازے کی طرف شاہی بیگمات کے لیے مخصوص پالکی رکھی جاتی تھی۔ آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ خواص کے جھرمٹ کے ساتھ ملکہ اپنی پالکی میں آ کر بیٹھی اور شاہانہ کروفر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔
راستے کی پیشوائی کرنے والا خواجہ سراؤں کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ یہ شاہی قافلہ چلتے چلتے ایک فقیر کی جھونپڑی کے سامنے جا کر رکا۔ ایک خواجہ سرار نے فقیر کو اس کے گھر کے سامنے سے آواز دی۔ فقیر آواز سن کر باہر نکلا اور اپنی کٹیا کے سامنے شاہی پالکی کھڑی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خواجہ سرار نے فقیر کو ملکہ سلامت کی آمد سے مطلع کیا۔ وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کٹیا کے اندر چلا گیا اور شہزادی کو سارا ماجرا سنایا۔ سالہ سال سے مخفی راز آج بے نقاب ہونا چاہتا ہے۔ آج چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شہزادی یہ سب سن کر دم بخود کھڑی تھی۔ اتنے میں ملکہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئیں۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ گویا سکتے کا عالم طاری تھا۔ نظر کا مشاہدہ دل مان گیا تھا لیکن دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ آخر دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ مرنے کے بعد کون زندہ ہوا ہے؟ یہ ناممکن بات اور محض نظر کا دھوکہ ہے۔ ملکہ نے بار بار آنکھیں جھپک جھپک کر شہزادی کو دیکھنا شروع کر دیا اور منہ سے چیخ نما آواز نکلی، کیا واقعی تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار، میری شہزادی ہو؟ نہ جانے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے۔ سچ کہو تم کون ہو؟ ملکہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ماں کو سامنے دیکھ کر شہزادی سے ضبط کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی، یقین جانیے میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ میں ہی وہ بد نصیب ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے مجھے دوبارہ زندگی ملی ہے۔ حیرت زدہ نہ ہوئیے، عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے واپس کھینچ لائی۔ شہزادی نے اپنے دفن کرنے سے لے کر آخری دن تک کے تمام واقعات اپنی والدہ کو کہہ سنائے۔ دل تو پہلے ہی بیٹی کے زندہ ہونے پر یقین رکھتا تھا، اب دماغ بھی اس بات پر راضی ہو گیا۔ آگے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگایا۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی کہ 5 سال پہلے مرنے والی شہزادی زندہ تھی۔ بادشاہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ سارا شہر فقیر کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ نہایت شان و شوکت کے ساتھ جلوس کی شکل میں شہزادی اور فقیر کو جھونپڑی سے شاہی محل پہنچایا گیا۔ محل میں شہزادی کے استقبال کے لیے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کے بے قابو موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ جو ہی سواری محل کے سامنے پہنچی، ہر سو نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے سے لگا لیا۔ ہر سو خوشیاں بکھر گئیں، لیکن فقیر ایک رکت انگیز کیفیت سے دوچار تھا۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ اس کے استقبال کے لیے جس جگہ آج بادشاہ کھڑا ہے، اسی جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اپنی عرض کی بازیابی کے لیے۔ نہایت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں لے جایا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں بلکہ بلخ مملکت کی آنکھوں کا تارا تھا۔ بادشاہ کا ولی عہد تھا، بلخ کا فرما روا تھا، مگر در حقیقت وہ اب بھی فقیر تھا۔ ایسا فقیر جس کے سامنے بادشاہوں کا تاج سرنگوں تھا۔ تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز اس کے پیروں کی ٹھوکر پر تھا۔ تاریخ ولایت میں فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ معزز سامعین، اس کہانی کا اصل مدعا یہ ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ مضبوط اور اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہو تو سمندر میں راستہ نکلتا ہے۔ جس طرح فرعون کی افواج کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا گیا تھا، اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ کامل ہونا ضروری ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے مردوں کو زندہ نہیں کیا تھا؟ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے رب کی رحمت پر یقین کامل رکھتا ہو۔ یہ اللہ پر انسان کا یقین تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی آگ میں کود پڑے تھے اور حضرت اسماعیل اپنے والد کے سامنے چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان سب عاشقان اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے یقین میں سرخرو کیا اور ان کی سنتوں کو رہتی دنیا تک زندہ کر دیا۔ یہ سب اور ایسے کئی واقعات جن کو عقل اور سائنس تسلیم نہیں کرتی، لیکن انسان نے ان سب واقعات کا مشاہدہ کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اسی پر بھروسہ کیجیے، وہ ہر مشکل کا حل اور مصیبت میں آپ کے لیے راستہ نکالے گا، کیونکہ ایسا کرنا صرف اسی کے بس کی بات ہے۔ وہی ہے جو انسان کے ہر معاملے کو خواہ ظاہری ہو یا مخفی جانتا ہے۔ وہی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے پر ڈالتا ہے۔ ضرورت صرف اس پر کامل یقین کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین۔